وہ جو سوشل میڈیا والی لائف ہے وہ بہرحال اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو ہے وہ آپ کی شادی شدہ زندگی ہے. اس کو کیسے بہترین بنایا جا سکتا ہے؟ شادی شدہ زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اصل چیز ہے تعلق، یعنی آپس کا دونوں میاں بیوی کا ایک مضبوط بانڈ. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس سے دونوں ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ اپنے شکوے کو شکر گزاری سے بدل دیجئے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنے انٹرویو کا حصہ بناتے ہیں جن کی زندگی، جن کے ایکسپیرینسز اور جن کا پروفیشن وہ آپ کی لائف میں کسی نہ کسی انداز میں کوئی ویلیو ایڈیشن کرے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک سائیکو تھراپسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ فیملی کاؤنسلر ہیں. بہت سارے گھروں کو ٹوٹنے سے انہوں نے اب تک بچا لیا ہے. آج ہم ان سے جانیں گے کہ حال ہی میں انہوں نے اپنی جو ایک کتاب لکھی ہے میری ڈائری کا ایک ورک، جسے آپ یہ ماسٹر فریم میں دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھی، اور جو موسٹلی اس میں آرٹیکلس ہیں وہ کن ٹاپکس پہ ہیں، یہ بھی ہم ان سے جانیں گے. اور پلس ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ ہیپی میرڈ لائف کے کچھ ٹپس یہ ہمیں بتا دیں تاکہ جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں ان کو اس سے کچھ فائدہ ہو جائے. اور ایک کانسیپٹ ہے پرسنل سپیس کا، یہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک درست نہیں ہے، اس پہ ہم آج بات کریں گے. السلام علیکم فائزہ اسلم صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے جو حال ہی میں اپنی کتاب لکھی میری ڈائری کا ایک ورک، یہ بہت ماشاءاللہ مقبول ہوتی جا رہی ہے. مجھے بتائیے گا کہ اس کو لکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھی، اور کن موضوعات کو آپ نے اس میں ڈسکس کیا ہے؟ دیکھیں، میرے کچھ آرٹیکل تھے جو کہ میں گزشتہ 3-4 سال سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ وقتاً فوقتاً لکھتی آ رہی تھی. اچھا، میری ایک بچپن سے عادت تھی ڈائری لکھنے کی، اپنے ایموشنز کو اس کے اندر ایکسپریس کرنے کی. اس عادت کے تحت، اور چونکہ میں ایک سائیکو تھراپسٹ ہوں جس میں ہم اپنے کلائنٹس کو، اپنے پیشنٹس کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کیتھارسس کے لیے ڈائری لکھنے کی عادت ڈالیں، یہ ان کو بہت بینیفیشل کرتا ہے ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے. اس پیش نظر میں نے کچھ آرٹیکلز جو کہ بہت سادہ زبان میں تھے، میری اپنی پرسنل لائف کی کچھ لرننگز تھیں، میری اپنی وہ فائنڈنگز تھیں، یا میری اپنی وہ لرننگ جو میں ڈے ٹو ڈے کاؤنسلنگ سیشنز میں اپنے کلائنٹ سے سیکھتی ہوں. کیونکہ ہم ہر ایک سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ایون ہم جس کو سکھاتے ہیں اس سے بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے مزے کی بات ہوتی ہے. تو جو میرے پاس آتے ہیں میں ان کے مسائل سے خود بھی بہت کچھ لرن کرتی ہوں. تو وہ جو لرننگ ہے میری اس کو میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز فارم میں، پیراگراف فارم میں، سادہ زبان میں نے اس کو فیس بک اور انسٹا پہ لکھنا شروع کیا. جیسے جیسے میں اس کو لکھتی گئی، ڈائری کا ایک ورک کے نام سے میرے پاس مختلف لوگوں کے میسیجز انسٹا پہ، فیس بک پہ آتے گئے. میرے پاس کالز آتی گئیں کہ ہمیں آپ کے یہ آرٹیکل سے یہ فائدہ ہو رہا ہے، اس کو ہم اپنی ذاتی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم نے یہ اپنے ریلیشن شپ میں یا اپنی پیرنٹنگ ایشوز میں ہم نے اس چیز کو بہت بینیفیشل پایا. لکھتے لکھتے مجھے یہ محسوس ہوا کہ کیوں نہ ان آرٹیکلز کو ایک جگہ پہ یکجا کیا جائے، ایک بک فارم دی جائے تاکہ یہ تمام پڑھنے والوں کے پاس ایک یکجا شکل میں موجود ہو. جو لوگ کتاب کے شائقین ہیں، جو کتاب خریدنا پڑھنا پسند کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے بہت فائدہ ہوگا. ساتھ ساتھ ہم نے اس کتاب میں یہ کیا ہے کہ ہر آرٹیکل کے ساتھ ہم نے ایک ایکسرسائز دی ہے، یعنی سیلف ایکچولائزیشن کے لیے ہم نے 2 یا 3 سوال اس میں مینشن کیے ہیں. جب آپ ان سوالوں کے جوابات دیتے ہیں اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد تو آپ کی سیلف ریئلائزیشن میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں اور ان مسئلوں کو آپ کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. میم، یہ کتاب اویلیبل کہاں پہ ہے ابھی؟ یہ کتاب ابھی لبرٹی بک شاپ پہ اویلیبل ہے، ان کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے جہاں سے ورلڈ وائڈ اس کو لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ پورے پاکستان میں لاہور، کراچی، اسلام آباد جہاں بھی لبرٹی کی شاپس ہیں وہاں پر یہ کتاب اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میری ڈائری کا ایک ورک، اس پہ تو آپ نے بات کر لی. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نا کاؤنسلر بھی ہیں، فیملی کاؤنسلر ہیں، تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہیپی میرڈ لائف، اس کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں
تو آج کل وقت بہت بدل گیا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں، اور چیزیں بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں. ایک زمانہ تھا جب صرف ای میل تھی اور کمپیوٹر پہ لوگ اگر کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو اس کو سوچتے تھے یا ایک ای میل کرتے تھے تو اس کا کئی دن بعد جواب آتا تھا. اور یہ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں شاید. لیکن آج کل کے دور میں جہاں آپ کی کنیکٹیوٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، موبائل فون اور انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، ہر جگہ پہ آپ کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک اچھی شادی شدہ زندگی جو کہ آپ کی اصل زندگی ہے، وہ جو سوشل میڈیا والی لائف ہے وہ بہرحال اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو ہے وہ آپ کی شادی شدہ زندگی ہے، اس کو کیسے بہترین بنایا جا سکتا ہے؟ شادی شدہ زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اصل چیز ہے تعلق، یعنی آپس کا، دونوں میاں بیوی کا ایک مضبوط بانڈ. یہ بانڈ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اس بانڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے دونوں کے درمیان کمیونیکیشن ان دا بیٹر وے یہ بہت ضروری ہے. جس کی میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، شکر گزاری اپناتے ہیں، تو اس سے دونوں ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اگر دونوں ایک دوسرے کے اوپر ٹونٹ کرتے ہیں یا بات پہ بات کرٹیسائز کرتے ہیں، یا اگر میں آپ کو ایک اور لفظ استعمال کروں، شکوہ کرتے ہیں، تو وہاں پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. میں ایک سمپل جملے میں کہوں گی کہ آپ اپنے شکوے کو شکر گزاری سے بدل دیجئے. تو جب یہ کر لیں گے تو پھر رشتے بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں. اصل چیز ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کی ایک شاخ ہو گئی شکر گزاری. ہم اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی جب لڑتے ہیں نا تو دنوں، ہفتوں، مہینوں ایون ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. تو یہ ریلیشن شپ کے لیے زہر ہے. اس کو قطعاً نہ کریں. ضرورت اس بات کی کہ اگر کوئی کانفلکٹ آیا ہے ود ان اے ڈے، صبح کو ہے تو شام تک، موڈ دیکھ کے رات تک، نہیں تو دوسرے دن صبح تک اس کو ضرور ایڈریس کر لیں. میم میں نے خود کچھ لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کیا بات کریں، اگر ہم بات کریں گے تو کوئی لڑائی شروع ہو جائے گی یا کوئی جھگڑا شروع ہو جائے گا. ایسی سچویشن میں آپ کیا جواب دیں گے؟ اور بہت سارے لوگ اسی بات کو بیس بنا کے کمیونیکیشن کو بالکل ختم کر لیتے ہیں. اور دوسرا وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم شاید اس طرح سچویشن کو ایوائڈ کر کے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں، ہم اس کو تھیراپی میں ایک ٹپ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ دونوں میں سے کوئی بھی کسی کو ٹونٹ کرے گا یا کرٹیسائز کرے گا تو اس کے اوپر پینلٹی ہوگی. ٹھیک ہے. اور پینلٹی وہ جو آپ کے لیے دینی بہت مشکل ہو. ایسا نہیں کہ وہ دینی آسان ہو تو آپ دے کے بری ذمہ ہو جائیں گے، ایسا نہیں. کوئی پینلٹی ہو، ساتھ ساتھ آپ نے اگر ایک ٹونٹ والا جملہ کہا ہے تو آپ کے اوپر دوسری پینلٹی یہ ہے کہ آپ نے اپنے پارٹنر کو کوئی بہت اچھے 3 پازیٹیو جملے بولنے جس میں اس کے لیے اپریسیشن ہو، اس کے لیے گریٹیٹیوڈ ہو. تو یہ چیز جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں، ریلیجسلی فالو کرتے ہیں، تو اس سے ریلیشن شپ میں بہت اچھا ایک کامیابی نظر آتی ہے، ایک ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. اچھا میم، اگر ایک پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آج تک بہت کچھ کیا، یا میں تمہارے لیے بہت کچھ کرتا ہوں، تمہیں شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، تو کیا یہ بھی ٹونٹ کے زمرے میں جاتا ہے یا یہ صرف ایک بات ہے؟ یہ تو ٹونٹ کے زمرے میں جاتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور مثال دوں. کل ہی میری ایک کپل کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو بیوی نے بیٹھتے ہی مجھ سے شکایتیں جب شروع کی تو اس نے کہا انہوں نے مجھے شیلٹر لیس رکھا ہے. اینڈ آئی واز لائک کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہسبینڈ نے اس کو شیلٹر لیس رکھا ہو. اب 10 منٹ تک تو میں ان کی بات سنتی رہی، اور وہ شیلٹر لیس کا ورڈ انہوں نے کوئی اپنی گفتگو میں 3-4 دفعہ 10 منٹ میں استعمال کیا. میں نے پوچھا، میں نے کہا واقعی بتائیے کہ کیا آپ کے سر پہ چھت نہیں ہے؟ کیا واقعی آپ کے نیچے زمین نہیں ہے؟ آپ فٹ پاتھ پہ سوتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہے، ایک روم کا اپارٹمنٹ ہے، اسی میں ایک واش روم ہے، اسی میں سائڈ میں ہم نے چولہا لگایا ہوا ہے. میں نے کہا آپ اس کو شیلٹر لیس کہتی ہیں؟ شیلٹر لیس تو وہ لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. تو جب ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی سی کوششوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اور ہم ان کے لیے بہت ورسٹ سینٹنسز اور الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو پھر تو مسائل آئیں گے. اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی نے کسی کے لیے کچھ کیا نہ ہو؟ صحیح.
اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر لڑائیاں بہت زیادہ کامن ہیں, آپ کہیں گے کہ شاید یہ گھوم پھر کے نا بات لڑائی پہ ہی آ جاتی ہے, کانفلکٹس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اب جیسے اگر فیملی میں لوگ رہتے ہیں تو کسی وجہ سے, کسی تیسرے شخص کی وجہ سے, کسی اور فیملی ممبر کی وجہ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے, سسٹر کی وجہ سے, مدر کی وجہ سے, بردر کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے جس میں شاید ہسبینڈ کو یہ لگتا ہے کہ وائف اچھی نہیں ہے, یا وائف کو کسی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ اچھا نہیں ہے, اس کے مائنڈ میں یہ ایک پرسیپشن بن جاتی ہے. ایسی پرسیپشن کو کیسے ختم کیا جائے اور کیسے بتایا جائے کہ جو بھی تیسرا بندہ ہے وہ آپ کو خوش دیکھ کے کبھی بھی اس طرح خوش نہیں ہوگا, اور آپ کے لڑنے سے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کا نقصان ہوگا. اس چیز کو کپلز انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اس تیسرے کو آنے کا موقع کون دے رہا ہے؟ صحیح, موقع نہیں ملنا چاہیے. اچھا, اس تیسرے کو آنے کا موقع کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ جب ہم اپنے ایشوز کو, فیملی ممبر ہو تو اس کو کیسے کریں؟ ہم جب اپنے فیملی ممبر سے اپنے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں, یعنی جو پارٹنرز کی آپس کے جو بیڈ روم کی جو لائف ہے, جب اس کو باہر ڈسکس کیا جاتا ہے, کوئی بھی چھوٹا ایشو ہے یا بڑا ایشو ہے, تو باہر کے فرد کو جو کہ اسی گھر کے دوسرے بیڈ روم میں رہتے ہیں, ان کو موقع ملتا ہے ان کے درمیان انٹرفیئر کرنے کا. پہلی بات تو یہ کہ آپ دونوں کے درمیان جو بھی بات ہو, ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان, جیسے قرآن میں حکم ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں, تو اپنے لباس کو تار تار نہ کریں, بلکہ اپنے پارٹنر کو اس کی خامیوں کو ڈھانپ کے رکھیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کسی سے ڈسکس کرنا ہے اور ایشوز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ واقعتاً ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, تو پھر کسی نیوٹرل انسان کے پاس, جو کہ آپ کا کاؤنسلر یا تھیراپسٹ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم جو بات کریں گے وہ بائسنس نہیں ہوگی, نیوٹرل ہوگی. کیونکہ جو بھی, دیکھیں, اگر لڑکے کی ماں ہے تو وہ اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دے گی, اور اگر بیٹی کی ماں ہے تو وہ داماد کا ساتھ کیوں دیں گی, وہ بیٹی کی طرفداری کریں گی. اچھا میم, پرسنل سپیس کا ایک کانسیپٹ آج کل بہت زیادہ ہے اور بہت سارے لوگ اس کو 100% ٹھیک سمجھتے ہیں. آپ اس پہ کیا کہیں گی کہ جو پرسنل سپیس ہے اس میں آپ اپنے پارٹنر کا موبائل نہ دیکھیں, اس کی کسی چیز میں انٹرفیئر نہ کریں, اس کے گیجٹس کو نہ ٹچ کریں, ایون کہ بعض اوقات آپ اس کے روم میں بھی ناک کر کے جائیں, پوچھ کے جائیں, تو کیا یہ پرسنل سپیس ٹھیک ہے یا نہیں؟ پرسنل سپیس کا کانسیپٹ ہم دیکھیں کسی حد تک تو ٹھیک کہا جا سکتا ہے. جیسے پہلے زمانے میں خط ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کے خطوط کھول کے پڑھنا ڈاکیے سے لے کر ایک غیر اخلاقی حرکت تصور کی جاتی تھی. آج بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر میں اپنے پارٹنر کا موبائل کھول کے اس کا واٹس ایپ چیٹ چیک کروں تو یہ بالکل ایسی ہی غیر اخلاقی حرکت ہے میرے نزدیک. تو یہ ایک انسان کی پرسنل سپیس ہے. اگر آپ نے دوسرے کا موبائل دیکھنا ہی ہے تو آپ ان کی اجازت سے دیکھ سکتے ہیں, ان کی اجازت سے آپ ان کے موبائل کی واٹس ایپ چیٹ کھول سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ پرسنل سپیس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے, اس کانسیپٹ کا لوگوں نے غلط طریقے سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. اس کانسیپٹ کو لوگوں نے اپنے ڈپریشن میں, اپنے کمفرٹ زون میں جانے کے لیے استعمال کیا ہے, کیونکہ وہ تھوڑا تنہا رہنا چاہتے ہیں, اپنے زون میں بند ہونا چاہتے ہیں, تو وہ پرسنل سپیس کے کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنا روم الگ کر لیتے ہیں. جو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب 40+ ایج میں لوگ جاتے ہیں, 40+ نہیں تو آپ 50+ کہہ لیجئے, تو وہاں پر جا کے ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف اپنے اپنے رومز الگ کر لیتے ہیں. کس نام پہ؟ میری پرسنل سپیس. میں رات کو دیر تک ٹی وی دیکھتا ہوں, میں دیر تک کتاب پڑھتا ہوں, میں چائے پیتا ہوں, میں, وہ کہتی ہیں میں یہ کرتی ہوں. اگر آپ کو الگ سونا اتنی ہی مجبوری ہے, کوئی میڈیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الگ سونا آپ کے لیے اس عمر میں بہتر ہے, تو بے شک آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنی سپیس ہے. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اس ایج بریکٹ میں جتنی ضرورت دونوں میاں بیوی کو اس وقت ہے ایک دوسرے کی, شاید وہ جوانی کے دور میں نہیں ہوتی. یعنی یہ آئیڈیل نہیں ہے, یہ آئیڈیل نہیں ہے. ہم اس کو آئیڈیلائز کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یس اس ایج میں یہ کر لیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس ایج میں اگر یہ کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ مسئلے بڑھ جائیں.
میم آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے, وہ بہت ہی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ چونکہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے, تو وہ سب سے بڑا دھوکہ ہمیں یہ دیتا ہے ایک پارٹنر کو کہ میں جس انسان کے ساتھ رہ رہا ہوں شاید یہ اچھا نہیں ہے, اور جو دوسرا انسان میری زندگی میں آئے گا وہ بہت اچھا ہوگا. اس دھوکے سے لوگ کیسے نکل سکتے ہیں؟ کچھ لوگ تو یہ ایکسپیرینس کر کے اس دھوکے سے باہر آتے ہیں. ان میں کے تو اس کیا ہی لیے کہنے, بچانا چاہ رہا ہوں. کیا ہی کہنے ان لوگوں کے جو ایکسپیرینس کر کے اس دھوکے سے باہر آتے ہیں. لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکشنزم دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم اگر ہر انسان کو گرے ایریا میں دیکھیں گے تو ہم خوش رہیں گے. کچھ انسان ڈارک گرے ہوتے ہیں, کچھ انسان لائٹ گرے ہوتے ہیں. کسی میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں, کسی میں خامیاں زیادہ ہوتی ہیں, مگر ہر انسان میں دونوں چیزیں موجود ہیں. آپ اس کی خوبیوں پہ نظر رکھیں تو وہی انسان آپ کو پرفیکٹ لگنے لگے گا. اس کی خامیاں دیکھنے لگیں گے تو وہی انسان امپرفیکٹ لگے گا. تو پھر ریلیشن شپ کبھی بھی نہیں بن سکتا. اچھا میم, فیوچر کے حوالے سے آپ کا کوئی کتاب کا پلان یا کوئی ایسا پلان یا کوئی خواب جو آپ نے اب تک دیکھا ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہوں, وہ کیا ہے؟ فیوچر کے حساب سے میں اپنی کتاب کے لیے یہ دیکھتی ہوں کہ میری کتاب لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے. اس کتاب کے ساتھ میرے بڑے خواب جڑے ہیں کہ یہ کتاب لوگوں کے گھروں کی زینت بنے. دیے سے دیا جلتا ہے. میرے پاس بہت سارے لوگوں کی کالز آئیں کہ ہم نے اس کتاب کو ایز اے گفٹ اپنی بہن کو دیا ہے, اپنی والدہ کو دیا ہے, اپنے بھائی کو دیا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے بڑا اطمینان قلب نصیب ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے الفاظ اگر کسی کی زندگی میں, میری لکھی ہوئی بات اگر کسی کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی لے کر آ رہی ہے جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں جگہیں سنور رہی ہیں, تو میرے لیے اس سے بڑا صدقہ جاریہ کچھ بھی نہیں ہے. میم کوئی اپنی فیوریٹ لائن یا کوئی فیوریٹ بات یا فیوریٹ ٹاپک اس کتاب میں سے اگر آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب بات ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ میں نے بات لکھی ہے نا یہ سب سے بیسٹ ہے؟ ایبسنس از دا, اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو شکر گزاری کو اپنا لیجیے. گریٹیٹیوڈ. یس, گریٹیٹیوڈ. صحیح. جس کے اوپر ہم شاید میں نے اپنے آرٹیکلس میں میجورٹی میں نے اس کو مینشن کیا ہے گاہے بگاہے ڈفرینٹ اسپیکٹ کے ساتھ کہ یہاں پر شکر گزاری آپ کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے. میم اس کو صرف اپنی فیلنگز پہ بس طاری کرنا ہوتا ہے شکر گزاری کو, اور الفاظ سے ایکسپریس کرنا ہوتا ہے, بس یہی دو ہی طریقے ہیں نا اس کے؟ دل سے شکر گزاری. دل سے شکر گزاری. اور شکر گزاری, نعمت کی شکر گزاری یہ کہ اس نعمت کو اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کیا جائے. اور واقعتاً دل سے شکر گزاری, جیسے میں ابھی ایک جھوٹ کے اوپر میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں, اور اس کے بعد ہمارے شکووں کی ایک لائن سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو یہ بھی تو ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں, لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ شکوہ نہ لے کر آئیں اور دل سے شکر گزار بنیں, اور رات کو سوتے وقت ان تمام نعمتوں کے بارے میں لکھ کے سوئیں جو آپ کو اللہ پاک نے عطا کی ہیں. اگر ہم گننا شروع کریں تو بے شمار نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. الحمدللہ رب العالمین. اچھا میم, شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بڑا میں انسپائر ہوں. شاہ صاحب سے کون انسپائر نہیں ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم کو شاہ صاحب جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. صحیح. ہم بحیثیت قوم کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ میں لوگوں کے مسائل بہت ڈیپلی اور ڈیلی بیسس پہ سن رہی ہوں اور سنتی رہتی ہوں, اور بہت عرصے سے میں یہ کام کر رہی ہوں. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایسے مینٹور کی ضرورت ہے, شاہ صاحب جیسے مینٹور کی ضرورت ہے جو ہمارے قوم کو کچھ سکھا سکیں, ان کو وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز سے باہر نکال سکیں جس میں ہماری قوم الجھ کے رہ گئی ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ فائزہ اسلم صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ اتنی دور سے تشریف لائیں, اور آپ کی کتاب کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی, اور وہ ایک ہی بات تھی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں شکر گزاری کو شامل کر لیں, وہ اللہ کی بھی شکر گزاری ہے اور اس کے بندوں کی بھی شکر گزاری ہے, تو اس سے آپ کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے, اور بہت سارے جو آپ کے چیلنجز ہیں وہ اپرچونٹی میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.